الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا وقال عز وجل فی سورۃ المائدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال عز وجل فی سورۃ الحدید هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، میری آج کی گفتگو اسلام، ایمان اور کردار کے حوالے سے ہے۔ عرب کا علاقہ جہاں کہ اسلام کا آغاز ہوا وہ ایک صحرائی علاقہ تھا، ریت ہی ریت، خشک پہاڑ، لہذا دنیا کے جو مختلف فاتحین تھے ان کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں تھی۔ ابھی تیل تو نکلا نہیں تھا، اصل کشش تو پیدا ہوئی جب تیل نکلا، پیسہ آیا اور اس کو چار چاند لگ گئے، ورنہ اس سے پہلے سوچئے سوائے ریت، گرمی اور سوائے یہ کہ خشک پہاڑ کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا کسی نے آ کر اس کو فتح کر کے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، لہٰذا اس کی طرف کوئی فاتحین آتے ہی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں تھیں وہ عربوں کو اس وقت ایک جاہل، گنوار، اجڑ اور بدو قسم کے لوگ سمجھتے تھے، زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور ان کا اپنا کوئی سیاسی نظام بھی نہیں تھا کہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی لیڈر ہو۔ مختلف قبائل تھے، قبیلے ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے غلام ہیں یا ان کے حلیف ہیں، یعنی کوئی اپنے کسی سردار کی پناہ میں آ کر وہاں رہ سکتا ہے وہ حلیف کہلاتا ہے، اور جب چاہے گا سردار اسے نکال دے گا، لیکن کوئی سینٹرل حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے اس کی طرف کوئی دنیا اس کی طرف التفات نہیں کرتی تھی۔ البتہ صحرائی زندگی اور اس کے اندر جو جفا کشی ہے اس کی بنا پر ان کے اندر کچھ فطری صلاحیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ پہاڑوں میں رہنے والے اور صحراؤں میں رہنے والے جفاکش لوگ ہوتے ہیں، مشکلات میں سے گزرتے ہیں۔ تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو ان کے اندر کچھ اوصاف تھے اس علاقے میں رہنا اور جو ہے جفاکشی کی زندگی۔ ایک تو ان کے اندر بہادری تھی، شجاعت تھی، بے باکی تھی، جرت تھی، یہ ان کے اندر ایک اچھی خاصی صلاحیت تھی، موجود تھی۔ دوسرا یہ کہ سخاوت بھی تھی، فیاضی بھی تھی، مہمان نوازی بھی تھی ان کے اندر۔ تیسرا یہ کہ ان کے اندر فصاحت و بلاغت تھی، مطلب یہ کہ شاعری میں بڑے بڑے ان کے شعراء تھے، اور جو عربی کے اندر اشعار کہتے تھے، اپنی عربی دانی کا ان کو بڑا ناز تھا۔ اور دوسری اور چوتھی بات یہ کہ یہ کھرے لوگ تھے، مطلب منہ پر کہہ دیتے تھے جو کہہ دیتے، پیٹھ پیچھے یہ اس طرح کا معاملہ بہت ان کے اندر کم تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ ان کے اندر کچھ یہ فطری صلاحیتیں موجود تھیں جب اسلام آیا۔ البتہ ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان میں سب سے بڑی بیماری یا بڑی خرابی جو ہے
وہ شرک اور بت پرستی تھا کہ اللہ کے شریک بنا کر بتوں کو جو ہے ان کی پرستش کرنا، پوجا کرنا، یہ سب سے بڑی بیماری تھی. اور اس شرک کی وجہ سے ان کے اندر کوئی زندگی کا مقصد واضح نہیں تھا، کوئی اعلیٰ مقصد حیات نہیں تھا، کوئی زندگی کا بڑا رخ نہیں تھا، کوئی اعلیٰ سوچ نہیں تھی. لہٰذا ان کی جو فطری صلاحیتیں تھیں وہ کھپ رہی تھیں. صلاحیتیں تو تھیں لیکن چونکہ ایک کوئی آگے کوئی ایم اینڈ آبجیکٹو نہیں ہے، کوئی اعلیٰ مقصد حیات نہیں ہے، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ ساری صلاحیتیں کھپ رہی تھی فخر و غرور میں، تعصب میں، پریجوڈس، یعنی اپنے قبیلہ یا ہمارا خاندان یا ہمارے نظریہ یا ہمارے عقائد یہی حق ہیں اور ان کی بے جا حمایت کرنا، یہ تعصب کہلاتا ہے. اسی طرح جنگ و جدل تھا، صدیوں سے جو ہے قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، اور پھر ڈکیتیاں بھی تھیں، چوریاں بھی تھیں، اور یہ کہ زوال اخلاقی زوال بھی تھا، عورتوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ وہ صلاحیتیں ہونے کے باوجود چونکہ کوئی اعلیٰ مقصد حیات نہیں تھا، کوئی اعلیٰ سوچ نہیں، کوئی اعلیٰ رخ نہیں، لہذا یہ ساری صلاحیتیں ضائع ہو رہی تھیں ان کاموں کے اندر. جب اسلام آیا، اب دیکھیے 570 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور 40 برس کے بعد آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے 610 تقریباً عیسوی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے گویا سے پہلے فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا ہے. اب وہ علاقہ کہ جو بالکل ریتلا علاقہ، کوئی خاص دلچسپی کسی کو نہیں، اور بدو لوگ رہتے ہیں، ان کی خرابیاں ہیں، بت پرستی ہے، ان پر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اسلام کا یہاں آغاز ہو. اور سب سے پہلی بات جو اسلام نے کہی کہ بھائی شرک جو ہے یہ انتہائی بہت بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے، اس کو ختم کرو، یہ تمہاری شخصیات کو کھا رہا ہے، یہ تمہارے اعلیٰ اوصاف کو چٹ کر رہا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، البتہ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، یعنی شرک کے علاوہ. اس کا مطلب شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں ہرگز نہیں بخشوں، کیونکہ اس میں معاشرے کی پہلی اینٹ یوں سمجھیے کہ وہ ٹیڑھی پڑ گئی. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے اور آپ کا معمار ہے، مستری ہے، وہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو جتنی اوپر دیوار بنے گی وہ ساری ٹیڑھی ہو جائے گی. اس لیے اقبال کہتا ہے خشت اول چون نہد میں مار کج تا سریا می روت دیوار کج. اگر کسی معاشرے کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو جائے تو ساری دیوار اگرچہ وہ ستاروں تک چلی جائے وہ ٹیڑھی ہی بن جائے گی. تو شرک کی بنیاد پر معاشرہ ٹیڑھ اختیار، کجی اختیار کر چکا. لہذا اللہ نے فرمایا یہ تو ہرگز نہیں ہوگا. ہاں البتہ اللہ نے آگے توحید کا تصور پیش کیا، ایک اعلیٰ تصور، ایک اعلیٰ مقصد ہے. تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارے نفع اور نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، ٹھیک ہے نا، بیماری اور صحت کا مالک، اور جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اور وہی ہے اکیلا معبود حقیقی، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرنی. وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے، سب کچھ حکمتوں والا ہے. لہٰذا اسی کی بندگی کرو. اب گویا کہ ایک اعلیٰ نصب العین اور ایک اعلیٰ مقصد حیات اللہ نے ان کو دے دی اس معاشرے کو. یہ ایک اعلیٰ مقصد ہے، تمہارا خالق مالک وہی ہے، اس کو راضی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس سے محبت کرو تو تم آخرت میں نجات پا جاؤ گے. ایک بہت بڑا نصب العین جو اس عرب معاشرے میں کوئی نصب العین تھا ہی نہیں. کم ترین اور گھٹیا ترین بت پرست اپنے ہاتھوں سے بنا اور اس کو سمجھو کہ یہ ہمارے کام کاج کرنے والا ہے. بہت ہی گھٹیا ایک تصور تھا، اور وہ گر بھی جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا خالق اور مالک ہے، اس کو راضی کرو، اس کی اطاعت، اس کی محبت، یہ اعلیٰ ترین نصب العین ہے اور تم نجات پا جاؤ گے. نتیجہ یہ کہ عربوں کی جو ٹیڑھی اینٹ تھی اس کو اللہ نے سیدھا کر دیا.
بنیاد تو ٹیڑھی تھی نا وہ شرک کی، وہ سیدھا کر دیا، اور اللہ نے گویا یہ فرمایا اب تمہارے اندر جو اعلیٰ فطری صلاحیتیں ہیں ان کے لیے ایک نصب العین ہم تمہیں دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کھپاؤ اور لگاؤ اس مقصد کے حصول کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں میری نجات ہو جائے، اور مجھے اپنے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ ہے گویا نظریہ اسلام کا، نظریہ توحید جو اللہ نے اس معاشرے کے سامنے رکھا۔ اس نظریہ توحید کا ایک ہدف بھی، یعنی ایک تو بنیاد ہے کہ اللہ ہی تمہارا معبود حقیقی ہے، اسی کی بندگی، اور ایک اس کا ہدف بھی ہے، جیسے بنیاد ہوتی ہے ایک چھت ہوتی ہے، تو بنیاد تو یہ ہے کہ خالق مالک رازق اکیلا وہی اللہ ہے، اسی کی بندگی، اور ہدف کیا ہے؟ اسی خالق کی بندگی اور اسی کی توحید کو آگے دنیا تک پہنچاؤ۔ ہم نے تمہیں چن لیا ایک خاص مقصد کے، اے عربو، اے گنوار لوگو، اے بدوؤ، اے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے انسانوں، ہم نے تم پر رحم کیا ہے، تمہیں ایک نصب العین دیا ہے، ایک مقصد حیات دیا ہے، ایک اعلیٰ رخ دیا ہے، ایک ڈائریکشن دی ہے، ایک تو خود اس پر عمل پیرا ہو اور اس نظریے کو آگے پہنچاؤ، دنیا تک پہنچاؤ۔ اور رسول جو بھیجا ہے وہ عالمی رسول ہے، پوری نو انسانی کے لیے رسول ہے، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا، وہ تمہیں کلام کی تشریح کرے گا، لیکن اس پیغام کو پہنچانا اب تم نے ہے، کیونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أُمَّةٌ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا اس لیے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نو انسانی پر، جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے، رسولوں نے گواہی دی، قول سے گواہی دی، عمل سے گواہی دی، اب تم بھی آگے چل کر دین کو سیکھو اور اس کی گواہی دو اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ یہ اس کا ایک ہدف، اور مزید یہ کہ یہ جو دین اسلام ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ ایک عادلانہ نظام ہے، اس کے اندر عدل و انصاف ہے، اور معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت وہ عدل و انصاف کی ہے۔ اس میں احکام بھی ہیں، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے، قانون شرعی بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، فوجداری بھی ہے، قانون قصاص بھی ہے، ٹھیک ہے، قانون وراثت بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک فلاحی ریاست کا تصور بھی ہے، ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور بھی ہے کہ تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی کسی سے مانگے نہ، کوئی محکوم نہ رہے، کوئی معاشی زندگی میں پیچھے نہ رہ جائے، کوئی جبر نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، کوئی لوگوں کا استحصال نہ کرے، تاکہ ایک ویلفیئر سٹیٹ، ایک فلاحی ریاست کا تصور بھی اللہ نے دین اسلام میں دی، اور فرمایا ہم نے اس میں سزائیں بھی رکھی ہیں کہ اگر کوئی ظالم ہوگا، کوئی جبر کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، کوئی استحصال انسانوں کو کرے گا تو اس کے لیے سزا بھی ہے۔ تو سزاؤں کا تو ایک پورا پیکج اللہ نے دیا، توحید کا تصور اور نظریہ دیا، اس کا ہدف دیا، اور اسلام بطور ایک نظام کے، ایک دین کے ایک پیکج بھی دیا کہ اس کو نافذ کرو۔ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، رسول دی ہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں۔ لہذا دین اسلام میں جہاں توحید ہے وہاں عدل و انصاف کا نظام کا قیام بھی ہے۔ تو یہ پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب اللہ نے فرمایا یہ پیکج تمہیں دے دیا ہے، اب اس پر ایمان لاؤ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور وحی پر کہ جو اس نے اتارا ہے، کلام وحی۔ اب اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، تمہاری بھلائی کے لیے ہم تم پر رحم کر رہے ہیں۔ وہ عرب کے علاقہ جو گنوار اور جاہل اور بدو لوگ تھے اور آپس میں لڑ لڑ کر مر رہے تھے، اور وہ لوگ کہ جو چوری اور ڈکیتیاں کر رہے تھے اور لوگوں کے، انسانوں کے حقوق نہیں ادا کرے، اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کو مانو، تسلیم کرو۔ اور جو لوگ ایمان لائیں، اور خاص طور پہ 5 چیزوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے وحی اور کتابوں پر ایمان لاؤ۔ یہ 5 چیزوں پر ایمان لاؤ، اور جو ایمان لے آئیں اب وہ ایمان کے ساتھ ایک یقین بھی اپنے دل کے اندر پیدا کریں، ایک یقین کی کیفیت، اس کو کہتے ہیں قانونی ایمان کے ساتھ ایمان حقیقی۔ لہذا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ عجیب آیت ہے
کہ خود اللہ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو ایمان لاؤ. پہلے خود ہی کہا اللہ نے کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو، اور پھر خود ہی اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی قانونی ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ شہادت کہہ دیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اب حقیقی ایمان جو دلوں کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہے وہ ایمان بھی لاؤ. تو دونوں ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو اس نے اپنے رسول پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. نزلہ کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب کے جو اس نے اتاری اس سے پہلے. اب یہاں پر لفظ انزلہ ہے، پہلے نزلہ اب انزلہ. نزلہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. حضور پر قرآن اترا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے اندر، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر دفعتاً اتری، یعنی تختیاں ساری اللہ نے دے دیں، تو وہ دفعتاً اترا. اس کے لیے لفظ ہے انزلہ من قبل. اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَالْكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا جو انکار کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو پھر بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. گویا کہ ایمان لاؤ. پہلے اسلام آیا، توحید کا نظریہ پیش کیا، توحید کا ہدف دیا، اور پھر کہا کہ ایمان لاؤ. قانونی ایمان بھی لاؤ، حقیقی ایمان بھی لاؤ. اور ایمان کا منبع اور سرچشمہ چونکہ قرآن ہے، لہذا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، وہ نور جو نور وحی ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ. کیوں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کے اندر وہ حقیقی ایمان جاگزیں ہو جائے، تمہارا قلب منور ہو جائے، تمہارا سینہ روشن ہو جائے، تو وہ ہوگا ہمارے کلام سے جو نور وحی ہے. لہذا اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے اللہ جس نے اتارا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روشن آیات اتاری. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں وہ نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وہ نور ایمان کی طرف تمہیں لے جائے، تمہارے قلب کو منور کر دے، تمہارے سینے کو روشن کر دے. یہ کتاب اتاری ہم نے اس کے لیے ہے تاکہ اندھیرے جو اندر ہیں، جو شرک ہے یا بتوں کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اور اس طرح دوسرے مختلف گمراہ کن نظریات ہیں، وہ اندھیرے ہیں، ان کو اللہ نکالے اور نور ایمان وہاں پر پیدا کرے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں انتہائی جو ہے شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اسی طرح اللہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. مومن کی نشانی ہم تمہیں بتائیں، مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. اللہ، اس کی عظمت، اس کی قدرت، قادر مطلق، اور ہم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں گئی. یہاں تک کہ دنیا پوری بھی حضور نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس ایمان کی بدولت اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں. تو قرآن آیات ہی وہ ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے. اب یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. وہ عرب معاشرہ جو جاہل، گنوار، بدو کہلاتا تھا، اسلام آیا کہ گردن جھکا دو اللہ کے سامنے. نظریہ توحید کہ شرک اور بت پرستی کو چھوڑو، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرو. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر ایمان. اور ایمان کا منبع سرچشمہ ہم نے قرآن اتارا ہے، لہذا اس پر ایمان لاؤ. ان چار چیزوں سے، اسلام، توحید، ایمان اور قرآن، اس کی بنیاد پر اعلیٰ کردار وجود میں آتا ہے.
یہ ہے میری آج کی گفتگو کا سب سے اہم ترین نقطہ۔ یہ جو دنیا میں ایک اعلیٰ کردار وجود میں آتا ہے، اس کی جڑ بنیاد یہ ہے اسلام، توحید، ایمان، قرآن۔ یہ معاشرہ جب آیا تو آپ جانتے ہیں کہ بہترین کردار وہاں پہ وہی عرب، وہی بدو، وہی جن کو کہتے تھے کہ گنوار ہے، اور وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہو گئے۔ لہذا اقبال کیا کہتا ہے؟ ہر لہجہ ہے مومن، مومن، مومن کو ذرا انڈر لائن کیجئے، ایمان۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ کہ جس کے دل میں ایمان آ جائے، اس کا کردار، اس کی گفتار، وہ اللہ کی شان، وہ اللہ کی ایک روشن دلیل ہوتا ہے، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، وہ اللہ کی برہان ہے۔ اسی طرح اقبال کہتا ہے، ہو قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں غوطہ لگاؤ، قرآن کو اپنے اندر اتارو، تو پھر تمہارے اندر جو اعلیٰ ترین کردار ہے وہ معرض وجود میں آئے گا۔ ایسے نہیں کردار بنتا۔ دیکھیے اسی معاشرے میں، شرک اور بت پرست معاشرے میں جو اسلام آیا، قرآن اترا، توحید آئی، اسی معاشرے میں وہ لوگ صحابہ کرام کہلائے، اب ان کی تو زندگی بدل گئی، ان کا رخ بدل گیا، ان کا نقطہ نظر بدل گیا، ان کا فکر و نظر بدل گیا، ان کی سوچ کا دھارا ہی بدل گیا، اور ان کی اقدار بدل گئی، ویلیوز جسے کہتے ہیں، ویلیوز کہ یہ ہماری اقدار ہیں، وہ ویلیوز بدل گئے، سسٹم، ویلیوز کا سسٹم بدل گیا، ان کی امنگیں بدل گئی، ان کی تمنائیں بدل گئی، ان کے شوق بدل گئے، ان کی دلچسپیاں بدل گئیں، ان کی جلوت بدلی، خلوت بدلی، ان کے خوف اور امن کے پیمانے بدل گئے۔ پہلے وہ ڈرتے تھے کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے، کوئی چور نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، اب وہ زیادہ ڈرنے لگے، اللہ سے ڈرنے لگے، خوف کا پیمانہ بدل گیا نا۔ اس طرح امیدیں تھی کہ یہ سردار میری پروٹیکشن کے لیے، یہ سردار مجھے جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا، اب وہ پیمانہ بدل گیا کہ میری اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو خوف اور امید کے پیمانے بدل گئے، جلوت بدلی، خلوت بدلی، دن بدلا، رات پلی، زمین بدلی، آسمان بدلا، یہاں تک کہ ان کی پوری کائنات بدل گئی۔ بلکہ مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑتا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر کیا کچھ نہیں بدلا۔ They became an altogether a changed personalities، بالکل تبدیل ہو گئے۔ یہ کس لیے ہوا؟ جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی نا، تو ان کے اندر ایمان پیدا ہوا، اسلام آیا، توحید آئی، ایمان آیا، قرآن آیا، کردار بدل گیا۔ وہ لوگ جو ڈاکو تھے اور لوٹتے تھے، غارت گر تھے، وہ دنیا میں امن کے پیغامبر بن گئے۔ وہ لوگ کہ جو جاہل سمجھے جاتے تھے، وہ علوم و فنون کے موجد بن گئے، بڑے بڑے علامہ جو ہے اس میں سے پیدا ہوئے۔ وہ لوگ کہ جن کے اندر فخر و غرور اور عصبیت تھی، ان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، وہ حق کے دائی بن گئے۔ اور وہ لوگ جن کو پہلے زندگی اتنی عزیز تھی، اب اللہ کی راہ میں جان دینا ان کے لیے ایک عظیمت کا راستہ ہے۔ کائنات بدل گئی، سوچ بدل گئی، پیمانے بدل گئے، کردار بدل گیا۔ تو جان لیجئے دین اسلام میں کردار بدلتا ہے، توحید، ایمان، قرآن، اس کی بدولت، اس کی وجہ سے معاشرے میں وہ تبدیلیاں۔ اور وہ جو نوجوان صحابہ تھے جو ابھی اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہیں تھے، اور ان کے اندر تعصب تھا، اور اپنے قبیلے کو سمجھتے تھے کہ ہمارا قبیلہ حق پر ہے، ہمارا سردار حق پر ہے، اور ہم فلاں قبیلے کی جو ہے ہماری اجارہ داری ہم برداشت نہیں کریں گے، اور صدیوں سے جنگ و جدل میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، اور گویا ان کے نزدیک کامیابی کا تصور یہ تھا کہ ہمارا قبیلہ اگر جیت جاتا ہے، اصل کامیابی یہ ہے، ہم جیت گئے، ہم نے ان کو ہرا دیا، ہم نے مار دیا۔ ان کا زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ اب ان کی اصل کامیابی کا تصور یہ تھا کہ اخروی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس بات کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ گویا کہ اب ان کا وہ عقابی روح بدل گئی، اندر نظریہ بدل گیا، ایمان کی بدولت، قرآن کی بدولت۔
توحید کی بدولت اب ان کو اپنی جو ہے وہ کامیابی کا پیمانہ آسمان میں نظر آتا ہے. تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں. پھر ان کے اعلی اخلاق بدل گئے. وہی لوگ کہ جو بے صبرے لوگ تھے، ناشکرے لوگ تھے، ان کے اندر صبر، ان کے اندر شکر، ان کے اندر سادگی، قناعت کہتے ہیں جو مل گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو قناعت اور سادگی، صبر اور شکر، اور ساتھ یہ کہ عاجزی اور انکساری اور معاف کرنا. پہلے تو معاف نہیں کرتے تھے، ہمارے قبیلے والوں کو اس نے مارا ہے ہم کبھی معاف نہیں کریں، لہذا سالوں سے ان کی جو جنگیں ہیں وہ چل رہی تھیں. لیکن اب ان کے اندر عاجزی آ گئی، ان کے اندر معاف کرنے کا معاملہ آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ کتنے کفار نے کتنا آپ کو پریشان کیا، پتھر مارے، بھوکا رکھا، 3 سال ایک گھاٹی میں جو ہے رکھا، اور کیا کچھ نہیں کیا. آپ کے بچیوں کے رشتے ٹوٹ گئے، صحابہ کی شہادتیں ہوئیں. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کیا سب کو. یہ وہ پیمانہ ہے جو حضور نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا، اور معاف کرنا اور جو ہے عاجزی اختیار کر. اسی طرح ان کے اندر اعلیٰ اعمال پیدا ہوئے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ سے وفاداری، اللہ پر توکل، اللہ کا تقوی، رسول سے محبت، رسول کا اتباع، رسول کے مشن میں تن من دھن لگانا اور کھپانا. اسی طرح امانت کی پاسداری، وعدے کی پاسداری، سچ بولنا، کھری بات منہ پر کرنا، اور ساتھ ہی حق گوئی و بے باکی، حق بات کرنا. مجھے اقبال نے کہا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. اللہ کے جو شعر ہیں وہ چلاکیاں نہیں کرتے، وہ شعروں کی طرح حق گوئی و بے باکی، سیدھا منہ پر بات. تو یہ ان کے اندر پیدا. حضرت عمر فاروق جب وہ ایمان لائے تو باقی لوگ تو چھپ چھپ کر جو ہے اپنے گھروں میں ایمان لا کر اپنے ایمان کو بچا رہے. عمر فاروق جو ہے جب ایمان لائے تو کعبے میں کہا اے مکے والو آ جاؤ ادھر بات سنو. کہا کہ عمر فاروق بلا رہے ہیں، وہ تو اب سمجھتے تھے ہمارا ہی آدمی ہے. کہا کہ جو دیکھو میں ایمان لے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور جو چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے آئے مجھ سے مقابلہ کر لے. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا عمر فاروق، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے اسلام میں کتنا فرق پڑ گیا کہ وہ جو چھپ چھپ کر جو ہے دعوت دے رہے تھے اب الان جو ہے وہ سب کے سامنے دعوت دینے کے لیے ہمت اور ان کے اندر جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. لہذا حق گوئی بے باکی. اسی طرح آپس میں رحیم اور شفیق، ایک ایک ساتھی، ایک ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے محبت، پیار، ان کے کام آنا، یہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کافروں پر بڑے بھاری اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. پھر عدل و انصاف کے لیے اپنی جان مال تن من دھن لگا دینا خبر. اور غیرت و حمیت دینی ان کے اندر اتنی تھی کہ اس کے لیے جو ہے جرت اور ایثار ان کے اندر پیدا ہو. مجھے یاد آتا ہے کہ بڑا زبردست واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب سلطنت کسریٰ ختم ہوئی، تباہ و برباد، تو ایرانیوں کا ایک وفد تھا جس کا سردار تھا رستم، جس کے بڑے مشہور قصے تھے رستم اور سہراب. تو یہ رستم بہت بہادر انسان، اس کا خیمہ لگا ہوا، اس نے جو ہے وہاں پر قالین بچھائے ہوئے، اس کے باڈی گارڈز ہیں، وہ جو ہے وہ نیزے لے کر کھڑے ہیں، تلواریں اٹھا. اور حضرت عمر فاروق کا ایک صحابی اندر آتا ہے اور نیزے کے ساتھ جو ہے اس کی جو قالین ہے اس کو چھیدتا ہوا، اس طرح چھیدتا ہوا رستم کے سامنے آ کر کھڑا ہو. اتنی جرت، اتنی غیرت اور حمیت دینی. تو رستم اسے کہتا ہے اے عرب بدو، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو لوٹ مار کرتے تھے، ہم نے تو کبھی تمہیں گھاس ہی نہیں ڈالا، یہ آج تمہیں اندر کیا پیدا ہو گیا ہے کہ تم آج ہمیں للکار رہے ہو؟ تو ان کے جو الفاظ ہیں تاریخ میں
سنہری حروف کے ساتھ لکھے گئے. انہوں نے فرمایا انا قد ارسلنا، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں. لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ان کو ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں. ہمیں بھیجا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کے نیچے ان کو لے آئے. ہم یہ مشن اب لے کر آئے ہیں. پہلے ہم ڈاکے مارتے تھے اپنی ذات کے لیے، ہم جو بھی گوار تھے، جاہل تھے، پڑھتے نہیں تھے، کچھ سنتے نہیں تھے، وہ ہمارے اندر. اب ہمیں ایمان حاصل ہوا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے اس کائنات کا ایک رب ہے، اس نے ہماری بھلائی کے لیے رسول بھیجے ہیں، کلام بھیجا ہے، ہمارے اندر ایمان پیدا ہوا. اب ہمارے اندر غیرت اور امیت دینی ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، صرف اللہ کا خوف ہے. اور ہم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے انسان جو ان کی چکی میں پیس رہے ہیں ان کو نکال کر عادلانہ نظام کی طرف لے آئے. تو یہ ہے سمجھیے صحابہ کرام کا کردار جو پیدا ہو، جس کی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ پیدا ہوئی کیوں؟ کیونکہ اسلام آیا، توحید کا نظریہ آیا، ایمان کی جو ہے اہمیت، اور قرآن جو منبع ایمان ہے اس کی بنیاد پر یہ اعلیٰ کردار وجود میں ہے. اب دیکھیے آج ہمارے ہاں کردار کا زوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا تھا، اسلام اور توحید، ایمان اور قرآن، جس کی بنیاد پر کردار وجود میں آتا ہے، اس کو ہم نے ایک طرف کر دیا، اس پر فوکس، اس پر توجہ کم، اور توجہ اب کس پر ہو گئی؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، کسی عہدے کی محبت، شہرت کی محبت، دنیا کی لذات اور راحت کی محبت، اقتدار کی محبت، اور اقتدار کے اندر مفادات اور مراعات، ان کی محبت جو ہے نا، اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ کردار اب جھاگ کی مانند بیٹھ گیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں آج چاہتا ہوں آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن چونکہ موقع اور محل کے اعتبار سے بہت خوبصورت حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے کہ دوسری اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے کھانے پر اور اس کھانے کے پیالوں پر جو ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. جب کہا جاتا ہے آئیے جناب تناول حاضر ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں شادی اور ولیمے کے اوپر جب پردہ ہٹتا ہے تو پھر جو کیفیت ہوتی ہے. تو کہا کہ اس طرح قومیں بھی تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے تم کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہو. تو ایک کہنے والے نے کہا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، ہمارے اندر تو اب وہ غیرت اور حمیت دینی ہے، ہم تو ڈرتے سوائے اللہ کی ذات کسی نے ڈرتے، تو کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے. اصل یہ ہے کہ تم سیلاب کے آئے ہوئے اوپر جھاگ جو ہوتا ہے وہ جھاگ کی مانند جو ہے حیثیت ختم ہو جائے گی، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تعالیٰ تمہارا روب نکال دے گا. جس دشمن کے دل میں جو آج روب ہے نا، جس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کرتے، وہ روب اللہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری اللہ ڈال دے گا. تو صحابہ نے کہا حضور یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ یعنی اس بیماری نے تو ہمیں بالکل ہی بے کردار بنا دی. تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے ڈر پیدا ہوگا تو تمہاری یہ حیثیت پیدا ہو جائے گی، بے کردار، کوئی حیثیت نہ کوئی وقار، کچھ نہیں، تم جھاگ کی مانند ہو جاؤ. تو آج اب دنیا میں جھاگ کی وجہ سے کی مانند ہیں. آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، 57 ممالک ہیں،
کسی کے اندر ہمت پیدا ہوئی؟ ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں، پوری امت مسلمہ جاگ کی مانا، ڈرتے ہیں ٹرمپ یہ نہ کہہ دے، اسرائیل ہم پر نہ حملہ کر دے۔ وہ غیرت اور حمیت دینی نہیں، کیونکہ فوکس سارا اسلام، توحید، ایمان، قرآن اس پر نہیں بلکہ دنیا پر ہے۔ اربوں کو جو تیل کا پیسہ ملا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور دنیا میں بھی جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی، جھوٹ، دھوکہ اور دنیا پرستی، اور مال میں جو ہے انسان تکبر اور بڑائی، فخر و غرور، وہی عرب پرانا، وہی فخر و غرور، وہی تعصب، دوسروں کو گھاس نہ ڈالنا۔ لہذا لہذا اقبال ایک بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو کہتا ہے، اور ظاہر بات ہے آپ دیکھیے اقبال 1938 میں وفات پا گیا اور پاکستان بنا 1947 میں، 9 سال بعد۔ تو اقبال نے ظاہر 1938 سے پہلے یہ شعر کہا ہوگا۔ اقبال کہتا ہے ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے۔ اس وقت ہندوستان ہی تھا، پاکستان تو نہیں بنا، پرانی بات ہے۔ ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، مطلب علم دین پڑھانے والے تو بہت ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، پڑھایا بھی جا رہا ہے، عربی پڑھ لو، تجوید پڑھ لو، فقہ پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، سیرت پڑھ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو علوم دین کو پڑھانے والے بہت ہیں، لیکن دین کی جو حکمت ہے، اصل حقائق، وہ شریعت کے اثرات و رموز، وہ چیزیں جو غیب میں ہیں، اصل حقیقت وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات، آخرت، جنت، دوزخ، وحی، فرشتے، قبر، یہ اصل حقائق ہیں۔ اس کے سامنے دنیا کی چیزیں ہیچ ہیں، عارضی ہیں۔ اصل حقیقت وہ ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جب انصاف ہوگا، جب اعمال تلے گے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلائیں گے، سخت ترین وقت ہوگا، یا ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ، یا ہمیشہ ہمیش کے لیے باغات۔ اصل حقائق تو وہ ہیں، وہ ہے حکمت دین۔ لہذا ایز ہے علم دین، ایک ہے حکمت دین۔ تو اقبال کہہ رہے ہند میں حکمت دین کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق۔ علم دین پڑھانے والوں کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے، اور ان کے فکر، افکار اور نظریات میں کوئی گہرائی نہیں ہے، سطحی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہاری میری مسجد علیحدہ، تمہاری علیحدہ، ہاتھ ذرا اوپر ہو گئے تو تم اور ہو میں اور ہوں، آمین اونچی ہو گئی، آہستہ ہوگی تو تم اور ہو میں اور ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری پگڑی کا رنگ یہ ہے، ہمارا یہ ہے، تم اور ہو ہم اور ہیں، سطحی باتیں۔ تو اقبال کہہ رہا ہے نہ کوئی لذت کردار، نہ افکار عمیق، نہ کوئی گہرے فکر ہے کہ ان کو آخرت کے حوالے سے گناہ ہے، جو ہے سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، بے حیائی ہے، یہ چیزیں جس پر سب کا اجماع ہے، اس پر کوئی آخرت کے لیے محنت کرو، دعوت دین کے لیے محنت کرو، دین عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت کرو، اپنے وجود پر شریعت نافذ کرو۔ یہ افکار جو ہے حقیقی افکار، اس کو بالائے طاق رکھ کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اس کے اوپر زیادہ جھگڑے بھی ہیں۔ ہلکا شوق میں جرت و اندیشہ کہاں؟ اقبال کہتا ہے ہلکا شوق، ہلکا شوق سے مراد ہے ہلکا تصوف، جو صرف تزکیہ نفس کے لیے بس اللہ 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 کرتے رہو۔ تو ہلکا شوق میں جرت و اندیشہ کہاں؟ ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے کہ باطل نظام کو، انگریز اوپر بیٹھا ہوا ہے، انگریز کے خلاف کوئی جو ہے للکاریں، یا انگریز کو کہیں کہ تم کون ہو، ہمارے اوپر ہمیں محکوم بنانے والے کون ہو، ہم تمہارے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ نہیں، وہ صرف اللہ 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 میں لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ کرنا بہت اہم دین کا حصہ ہے، یہ جان لیجئے، لیکن بیلنس ہے نا، اللہ کہو اور اپنے اندر ایمان کو پختہ کرو، اور پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ تو ایک پہلو تو ہے، دوسرا نہیں۔
تو حلقہ شوق میں جرت و اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، ہائے افسوس اقبال کہتا ہے ہم تو محکوم یعنی غلام بن گئے، اور اندھی تقلید اور جو ایجاد کا جوہر ہے وہ ہمارے اندر رہا ہی نہیں۔ کوئی تحقیق ہو، حضور نے کیا فرمایا، ایسے مواقع پر امت کو بیدار کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح اس کے اندر تربیت کرنی ہے، اس کے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، تو افسوس کہ وہ چیز ہمارے اندر نہیں۔ تو ایک تو سمجھیے کہ آج اگر وہ کردار نہیں پیدا ہو رہا تو اصل جو فوکس تھا اسلام پر، توحید پر، ایمان پر، قرآن پر، اس کی بجائے دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ اور اقتدار کے مزے اور دنیا کی لذات حاصل کرنا، یہ شفٹ آف ایمفسس، فوکس تبدیل ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ آج وہ کردار کیوں نہیں ہے کہ ہماری وہ صحبت نہیں ہے۔ صحابہ نے صحبت اختیار کی حضور کی، اور تابعین نے صحبت اختیار کی صحابہ کی، اور تبع تابعین نے صحبت اختیار کی تابعین کی، ایک اعلیٰ نیک اچھے باکردار لوگوں کی صحبت۔ وہ صحبت نہیں جو قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اس کا اثر تمہارے کردار پر پڑے گا۔ آج صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جہاں ہمارے نفس کی جو ہے خواہشات پوری ہوں، شہوات پوری ہوں، آرزویں اور تمنائیں پوری ہوں، جب اس وہاں صحبت اختیار کی جاتی۔ اقبال نے کہا ہے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، زاغ ہے کوا، اب جو شاہین ہے وہ تو بہت اونچا اڑتا ہے، کوا اڑتا ہے لیکن اتنا اونچا تو نہیں جاتا اتنا شاہین جاتا ہے، تو زاغ اس کو کہتے ہیں۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، یعنی جو کردار کا حلقہ ہے اس کے کوئی اعلیٰ نظریات، کوئی اعلیٰ نصب العین، کوئی اعلیٰ مقصد حیات اس کے اندر نہیں ہے۔ خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ، شاہین بچہ جو ہے جس کے اندر اللہ نے بہت اونچی جو ہے پرواز رکھی ہے، اگر اس کو کوے کی صحبت مل گئی تو وہ بیچارہ بھی اڑنے سے قاصر رہے گا، وہ سمجھے گا بس نیچے نیچے ہی اڑو۔ تو صحبت کا اتنا اثر پڑتا ہے، آگ کے قریب بیٹھیں تو آگ کی حرارت پہنچے گی، برف کے قریب بیٹھیں تو برف کی ٹھنڈک آئے گی، نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو نیکی آئے گی، برے لوگوں کی صحبت تو برائی آئے گی۔ تو بہرحال دوسری وجہ جو ہے آج اعلیٰ کردار وجود میں نہیں آ رہا، ایک تو شفٹ آف ایمفسس، فوکس تبدیل ہو گیا، وہ اسلام، ایمان اور وہ قرآن اور توحید، اس پر فوکس نہیں، فوکس کس پر ہے؟ دنیا پر۔ اور دوسرا صحبت وہ نہیں ہے، صحبت وہ ہے جو نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تیسری اور آخری چیز، آج دنیا زیادہ ایمفسائز کر دی ہے کردار سازی پر، ایمان، قرآن، توحید کو سائیڈ لائن کر کے، کہ کردار ایسے پیدا ہو کہ بچے کے اندر اعلیٰ کردار پیدا ہو، بغیر اس کے کردار پیدا ہو۔ اس طرح کچھ نہ کچھ کردار پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے کی تربیت کریں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا دھوکہ نہیں دینا، بیٹا اپنے وقت پر دفتر جانا ہے، بیٹا میرٹ کا خیال رکھنا ہے، بیٹا نظم و ضبط کا خیال کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ کردار اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب آپ نے قرآن کے ذریعے سے یا توحید کے ذریعے سے تو اس کا کردار نہیں بنایا، آپ نے ان کو ایک طرف رکھ کر کردار پر فوکس کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ کردار تو بن جاتا ہے، لیکن جان لیجئے یہ عارضی ہوتا ہے۔ جب گھمسان کا رن پڑے گا، جب کوئی مشکل آئے گی، جب آزمائش کا وقت آئے گی، تو اس کردار کے جو ہے سمجھیے اس میں بڑی کمی آ جائے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں مغربی تہذیب کی۔ مغربی تہذیب ہم سے دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ وقت کی قدر کرو، بی آن ٹائم۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں امریکہ گیا تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیرا ہوتا تھا اور ہم نکلتے تھے فجر کی نماز کے لیے، تو میں حیران ہوا بسیں بھر بھر کر جو ہے جا رہی ہیں دفتر اندھیرے میں، کیونکہ کسی نے ایک گھنٹے کی مسافت پر دفتر جانا، کسی نے آدھے گھنٹے کی مسافت، اور پھر وقت پر۔ ان کے لیے یہ کوئی نہیں سنتا
کہ جی میرا یہ کام ہو گیا تھا وہ کام. نتھنگ ڈوئنگ, یو ہیو ٹو بی آن ٹائم. تو وقت کی قدر, میرٹ, نظم و ضبط, محنت, کوشش, سائنس پڑھو. اب یہ ان کا ایک معاشرہ ہے, انہوں نے اپنے لائن میں لگ کر, ہمارے آپ کو ٹکٹ لینا ہو تو آپ سارے وہ پڑ جائیں گے. ان کا مجال ہے, سب لائن میں کھڑے, نظم و ضبط ہے. وہی لوگ, کردار تو بنا ہے مگر عالمی سطح پر ان کا کردار کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں نا عالمی سطح پر. غزہ میں کیا کر رہے ہیں, بوسنیا میں کیا کیا, کشمیر میں کیا کیا, ایران پر جنگ چھیڑی تو سب سے پہلے ایک سکول پر جس میں 165 بچیاں سکول میں تعلیم پا رہی, پہلے تو ان کو مارا. کوئی اخلاق نہیں, کوئی ڈیسنسی نہیں, کچھ نہیں. وہ عدل کے بڑے اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن اور عدل کے چیمپئن, کچھ نہیں. عالمی سطح پر وہ کردار ہے, لیکن ملکی سطح پر وہ بغیر ایمان کے, قرآن کے کچھ نہ کچھ اپنا کردار ہم سے بہتر ہو رہے ہیں. لیکن جان لیجئے وہ کردار پھر عارضی ثابت ہوتا ہے. انٹرنیشنل سطح پر آج وہ کردار ہے نظر ہی نہیں آتا. دھوکہ, ایپسٹین فائل یوں سمجھے ابلیسی چہرہ ہے جو سامنے آ گیا ہے. بے حیائی, فحاشی, عریانی اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ابلیسی چہرہ, جس پر ایک جو ہے کپڑا پڑا ہوا تھا وہ کپڑا اٹھ گیا, اب وہ ابلیسی چہرہ سامنے آ گیا. تو معلوم ہوا اصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک مسلمان قانونی طور پر صرف کلمہ پڑھے, ابھی حقیقی اعتبار سے اس کے اندر نہ یقین ہے نہ اس کا کوئی کردار ہے, اور ایک طرف دوسری طرف کوئی مشرک ہے, کافر ہے, کالا کردار کا مالک ہے, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, ہسپتال جو ہے بنا کر رہا ہے, ان دونوں میں ایک ہے مسلمان ہے لیکن بے کردار, ایک طرف ایک غیر مسلم ہے با کردار, خدمت انسانی کی, انسان کی خدمت کرنے والا انسان. ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ سوچ میں اڑ جاتا ہے. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یار آخر بہرحال دیکھیں مدر ٹریسا ہے, اتنے آرگنائزیشنز ہیں, اتنے ہسپتال بنائے, کالجز بنائے, ٹھیک ہے نا, انسانوں خدمت کی, دوائیں بنا رہے ہیں, یہ تو وہ ہم سے بہتر ہیں. اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ, ایک غلام بھی اگر ایمان لے آئے, خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, ایک مشرک سے بہتر ہے خواہ تمہیں وہ مشرک کتنا ہی اعلیٰ اور پسند آئے. اعلیٰ اوصاف کا حامل ہے, ایک غلام مسلمان بھی اس سے بہتر ہے. کیوں؟ عقل نہیں تسلیم کرتی, وہ تو اتنی خدمت خلق کر رہا ہے, وہ بہتر ہونا چاہیے. اللہ نے سمجھایا کیوں بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار, تم دنیا کے حساب سے دیکھتے ہو, ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں, وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. ایمان صرف ایمان لینا اور کردار ابھی نہیں ہے, پھر بھی وہ ایک مشرک سے بہتر ہے چاہے وہ کتنا تمہیں پسند آئے اعلیٰ کردار. کیوں کہ بالآخر وہ تمہیں آگ کی طرف لے جا رہا ہے. اور جس نے ایمان, چاہے اب وہ اپنا کردار اس کا اتنا اعلیٰ نہیں ہے, کمتر ہے, تو اپنی سزا پا کر بالآخر جائے گا جنت میں, لہذا وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس, اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یہ ہے اصل بات. آج اگر امت کے اندر اتحاد چاہتے ہیں, ہم با کردار ہونا چاہتے ہیں, ہمارے حکمران اعلیٰ کردار کے حامل ہوں, یہ ممکن نہیں بغیر اسلام کے, توحید کے, ایمان کے, قرآن کے. اس کی بنیاد پر جو کردار نکلتا ہے, جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ کہیں مار نہیں کھاتا, اس کے دو منہ نہیں ہوتے کہ اپنے لوگوں کے سامنے اور کردار اور عالمی سطح پر کردار دوسرا. وہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے, وہ ٹوٹیلٹی, ایک ہولسٹک ایٹیٹیوڈ ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم
اسلام، ایمان، توحید اور قرآن اس کے ساتھ جوڑے رہے تو انشاءاللہ نسلیں بھی باکردار ثابت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر شامل حال ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔